نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 44 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، اور ہم نے تمہیں کہا کہ تم نے ایک دوسرے کے خون کو بھی نہیں بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کو قبول بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تھے تم اس بات پر گواہ، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے قتل کیا اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالا تم میں سے ایک گروہ نے ان کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، وہ مدد کرتے تھے ان پر، بالاسم، گناہوں کے ذریعے سے، والعدوان، اور ظلم کے ذریعے سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اللہ نے تم پہ حرام کیا ان کے نکالنے کو، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کا، فما جزاء، پس کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو اس قسم کا کام کرے، مگر رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، انہیں لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر ساوی میں ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط یہ بیان کیا۔ علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط یہ بیان کیا کہ پچھلی آیات کے اندر جو بنی اسرائیل کو خطاب تھا وہ بئی معنی کہ اے بنی اسرائیل حقوق اللہ کو ادا کرتے رہنا، اور ان آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے بئی معنی کہ اے بنی اسرائیل دیکھنا حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا،
پیچھے حقوق اللہ کا ذکر تھا، آگے حقوق العباد کا ذکر ہے۔ یہ بتاتا جاؤں، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو 3 چیزوں کا حکم دیا تھا۔ یہ ایسے بد نصیب تھے جو ان کی مرضی کے مطابق چیز ہوتی تھی اس پر تو عمل کرتے تھے، لیکن جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پہلا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ دیا تھا، دیکھنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ دوسرا یہ حکم دیا تھا، دیکھنا ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا۔ تیسرا یہ حکم دیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی شخص کسی کے ہاں قیدی بن جائے تو اس کا تاوان دے کر اس کو چھڑوا لینا۔ پہلے 2 حکموں پہ انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، آخری تیسرے حکم پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے قبیلے کا کوئی آدمی قیدی ہو جاتا تو پیسے دے کر اس کو چھڑا لیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ایک علمی نقطہ بیان کرتا جاؤں، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شریعت کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جو ان کے مزاج کے موافق ہو، اور ان اعمال پہ عمل نہیں کرتے جو ان کے مزاج کے موافق نہ ہو، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ جو مزاج کے مطابق ہو اس کو تو لے لیا، اور جو حکم الہی مزاج کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیا۔ شریعت مطہرہ میں ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا ملکی قانون بھی یہ ہے، ایسا ہی ہمارا ملکی قانون بھی یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کے کسی حکم کو تو مان لیں اور جو ان کے مزاج کے خلاف حکم ہو اس کو نہ مانے، تو قانوناً ایسے لوگوں کو باغی کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کو کافر کہا جائے گا، اور ملکی قانون کے مطابق ایسے آدمی کو باغی کہا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دے رکھا تھا، لیکن وہ ایک چیز پہ عمل کرتے تھے، 2 چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تمہیں کہا لا تسفکون دماءکم، دیکھنا تم اپنے خونوں کو نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون انفسکم۔ اور یہ بتاتا جاؤں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہود تھے ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو یہود تھے، ان کی باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ ان کی باتوں کو 100% مانتے تھے کہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا انہوں نے بالکل درست کیا، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے خونوں کو نہ بہو، حالانکہ کوئی آدمی بھی اپنے خون کو نہیں بہاتا بلکہ وہ تو کسی اور کے خون کو بہاتا ہے، اپنا خون تو نہیں، اپنے آپ کو تو کوئی قتل نہیں کرتا۔ تو علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ساوی میں اس کے تقریباً 3 کے قریب جواب دیے، کیونکہ جس کو تم قتل کرو گے وہ نسباً تمہارا عزیز ہوگا، تو گویا کہ کسی کو جب نسباً تمہارا عزیز ہوگا تو اس کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ علامہ ساوی نے اس کا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب تم کسی اور کو قتل کرو گے وہ دین کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہی ہوگا، تو لہٰذا اس کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔
تیسرا جواب علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ دیا، کیونکہ جب تم اسے قتل کرو گے تو تمہیں بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو گویا کہ تم اپنے قتل کا سبب بن رہے ہو، فَهُوَ مِن بَابِ اطلاق السبب علی المسبب۔ یہ تین جواب علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ساوی کے اندر دیے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہم آپ کے وعدے کو قبول کرتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، قربان جائے مفسرین پر، کہا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ تاکید نہیں ہے بلکہ تاسیس ہے، اشارہ کر دیا کہ ثم اقررتم، یہ ایسا نہیں ہے کہ اقرار کسی اور نے کیا ہو، اس اقرار کی نسبت تمہاری طرف کی جا رہی ہو، کہا نہیں، تم نے اقرار کیا اور تم اس اقرار پہ گواہ بھی ہو کہ ہم نے ہی اقرار کیا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، یہی وہی جواب جو میں نے پہلے تین دے دی ہے۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو تم میں سے ایک فریق ان کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم تعاون کرتے ہو ان پر، بالاسم، گواہوں کے ذریعے سے، والعدوان، اور ظلم کے ذریعے سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب اس میں ایک مسئلہ بتاتا جاؤں۔ مدینہ منورہ میں یہود کے دو فریق آباد تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے دو فریق آباد تھے، ایک کا نام بنو قریظہ تھا اور دوسرے کا نام بنو نذیر تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں مشرکین کے بھی دو فریق آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ ان میں سے بھی ہر فریق کا دوسرے فریق کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ چلتا تھا، اور جو بنو قریظہ والے تھے ان کا دوستانہ تھا اوس والوں کے ساتھ، اور اسی طرح بنو نذیر والے تھے، ان کا دوستانہ تھا غالباً قبیلہ خزرج والوں کے ساتھ۔ تو جب ایک دوسرے کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ مدد کے لیے یہود کے اپنے دوستوں کو دعوت دیا کرتے تھے، تو اس کا یہ ذکر ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ کیا معنی بعض کتاب پر؟ کہ فدیہ دے کے تو چھڑا لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور تم بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ ان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی ناجائز، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا بھی ناجائز۔ اے یہودیو، تم کیا کرتے ہو؟ قتل بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، اس کتاب پہ تو عمل نہیں کرتے، اور لیکن اگر کوئی تمہارے پاس قیدی بن کے آ جائے تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو اس قسم کا کام کرے، مگر اس کے لیے رسوائی ہے، الا خزي۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے رسوائی اور ذلت کا معنی کیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس زمانے میں مسلمان بھی اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا، ادھر دنیا کا کوئی مقصد آ گیا،
تو یہ مسلمان دنیا کے مقصد کو ترجیح دے دے گا، اللہ کے حکم کو توڑ دے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے قیامت کے دن عذاب۔ کن سے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ آج اذان ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، گاہ کو ڈیل کر لیں۔ اب ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ قیامت کے دن ان کی مدد کی جائے گی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے، یہ ارادہ کرنا چاہیے، اے اللہ جہاں تیرا حکم آئے گا، تیرے نبی کا فرمان آئے گا، ہم اس کو تو ترجیح دیں گے، جو اس کے خلاف ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3 دن سبق نہ ہو سکا کسی مصروفیت کی وجہ سے، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔